وہ دوسرے صاحب ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا سوال موجود ہے, ایک لائن میں سوال ہے, وہ یہ ہے کہ مائی کوشچن از دیٹ آر وی لیونگ ان اے ٹائم وین جہاد ہیز بیکم obligatory. یور سنسیئرلی, آپ کا نام نہیں لیتا ہوں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جب جہاد فرض ہو چکا ہو؟ کیا اس زمانے میں جہاد فرض ہو چکا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. سب سے پہلے اصولی بات یہ جان لیں کہ جہاد کا تعلق زمانے سے نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص زمانہ ہے اس میں جہاد فرض ہوگا اور اس زمانے سے پہلے پہلے فرض نہیں ہوگا. اس کا تعلق زمانے سے نہیں ہے, اس کا تعلق حالات اور کچھ شرطوں سے ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کر رہے ہوں جہاد کو حسب ضرورت, یعنی ضرورت بھی موجود ہے اور کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں, تو اب یہ انہوں نے فرض ادا کر دیا. لیکن اگر ضرورت موجود ہے, شرطیں بھی موجود ہیں اور کوئی نہیں کر رہا ہے, تو اب پوری جو امت مسلمہ ہے وہ گنہگار ہوگی. یہ بنیادی طور پر یہ اصولی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کی شرطیں کیا ہیں وہ شرطیں بھی سن لیجئے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو جہاد کرنے والا ہے وہ مکلف ہو, یعنی جس طریقے سے ایک نماز اس پر فرض ہوگی یا حج اس پر فرض ہوگا, جو مکلف ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, ساتھ میں اس کے پاس اتنے اخراجات ہوں کہ وہ سفر کر سکے حج کا, اور اپنی فیملی کے لیے وہ اتنا چھوڑ کر جائے کہ اس کے پیچھے وہ آرام سے زندگی گزار سکیں. یہی تمام شرطیں جہاد کے لیے بھی ہیں. اسی طریقے سے تیسری جو شرط ہے اور بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ جہاد خالصتاً لوجہ اللہ ہوتا ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. وہ نیشنلزم کے لیے نہیں ہوتا, وہ ایکسپینشنزم کے لیے نہیں ہوتا. یعنی وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں مثلا ہمارا ملک چھوٹا پڑ رہا ہے, چلو بھائی اس کی سرحدیں وسیع کرتے ہیں, دوسرے ملک کے اوپر حملہ کریں پڑوس کے اوپر اور اس کو اپنے ملک میں شامل کر لیں. اس لیے جہاد نہیں ہوتا. یہ جہاد اگر اس مقصد سے کیا جائے گا تو وہ جہاد نہیں ہے, فساد ہے. یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یا کوئی حکومت اس لیے جہاد کر رہی ہے کہ مثلا ہمیں ہماری قوم کے کچھ لوگ فلاں ملک میں آباد ہیں اور یہ ایک نیشن ہے, لہٰذا یہاں سے لے کر وہاں تک کہ اس نیشن کا ملک ہونا چاہیے, تو نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا. اب آپ اس کے, یہ میں نے اصولی بات بتا دی, اس کی جو مثالیں ہیں وہ خود ہی آپ فٹ کرتے چلے جائیں. دنیا میں جہاں جہاں جنگیں چل رہی ہیں وہاں اگر خالصتاً لوجہ اللہ کام ہو رہا ہے تو آپ پھر دوسری شرطوں کو سامنے رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جہاد ہے. اور جہاں جنگیں چل رہی ہیں اور وہاں لوجہ اللہ کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ نیشنلزم لوجہ شعوبیہ کام ہو رہا ہے, جس کو نیشنلزم کی کہتے ہیں عربی میں شعوبیہ, یا اسی طریقے سے ایکسپینشنزم توسیع پسندی کے لیے کام ہو رہا ہے, یا دوسرے کو ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے, تو اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اہم شرط وہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے کہ دعوت دین پہلے دی جائے, اور اس کے بعد پھر اگر دعوت دین قبول نہ ہو تب جہاد کیا جا سکتا ہے. مثلا کسی دوسرے ملک پر حملہ کیا اور وہاں دعوت دین نہیں دی, تو چونکہ جہاد خالصتاً لوجہ اللہ ہے تو دعوت اللہ دینا ضروری ہے. تو اگر دعوت اللہ نہیں دی اور اس کے اوپر حملہ کر دیا تو یہ حرام ہوگا, یہ جہاد جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں قوموں کے درمیان کوئی معاہدہ اور میثاق نہ ہو. میثاق بولتے ہیں کویننٹ کو. اگر دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہے, مثال کے طور پر آج دو ملکوں کے درمیان یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر یہ معاہدہ ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. اگر یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا مسلم ملک کے لیے ضروری ہے, اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس معاہدے کو توڑ کر وہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرے, الا یہ کہ دوسرا ملک خود ہی اس معاہدے کو توڑ دے تو بات الگ ہے. تو یہ پانچویں شرط ہے. چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جہاد جائز نہیں ہے جب تک غلبے کا ظن غالب نہ ہو. یہ بھی ایک اہم چیز ہے, اس سے بہت سے لوگ کو حیرت ہوگی. یعنی آپ کو کم سے کم آپ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں یا آپ کے جو اعداد و شمار ہیں, آپ کی طاقت ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو لگے کہ ہاں بھائی چلو دیر سویر جنگ جیتی جا سکتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو بس محض جنگ کرنی ہے اس لیے جنگ میں کود گئے, تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی ملک اور وہاں کے جو پالیسی ساز ہیں, اسٹریٹجسٹ ہیں, وہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. جو پولیٹیکل یا ڈیفنس ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارا ملک جنگ میں کود جائے. آپ مثلا دیکھیں کہ انڈیا اور چائنا کا
زبردست کنفرنٹیشن چلتا رہتا ہے. چائنا کے فوجی آتے ہیں, اتراکھنڈ میں برج تباہ کر کے چلے گئے, کبھی لداخ میں گھس گئے, کبھی ادھر چلے گئے. یعنی ایک نیشنل سیکیورٹی کا بڑا سیریس مسئلہ ہے. لیکن آخر انڈیا چائنا میں کیوں نہیں جاتا؟ کیا انڈین پرائم منسٹر کو جو پولیٹیکل یا ڈیفنس کے جو ایڈوائزرز ہوتے ہوں گے, وہ یہ مشورہ اگر دیں کہ آپ چائنا میں آرام سے بیجنگ کا چکر لگا کر آئے آپ کی فوجیں, تو ان کو معلوم ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو چائنا کی طرف سے زبردست ریٹیلیشن ہوگا, جس کو یہ دنیا جانتی ہے کہ چائنا ایک انڈیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑی پاور ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارا جو ملک ہے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ پایا انٹرنل مسائل کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ گائے کا گوشت ہے کہ بکرے کا گوشت ہے, اس میں زیادہ مصروف ہیں. وہ اس میں زیادہ مصروف ہیں کہ بھائی فلاں منسٹر نے مثلا گاڑی چڑھا دی کچھ کسانوں کے اوپر, تو اس کے بچے کو کیسے بچانا ہے, تو ان چیزوں میں زیادہ مصروف ہیں. تو جو ملک کو ترقی دینے کے لیے جو طاقت اور جو ٹیکنالوجی چاہیے, اس میں ذہن چلتا نہیں ہے, اس لیے چائنا کے مقابلے میں وہ ابھی اپنے ملک کو بنا نہیں پائے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ چائنا کے فوجی آتے ہیں انڈیا میں اور چکر وکر لگا کر ناشتہ پانی کر کے آرام سے نکل جاتے ہیں, اور آپ کو نہ ان کو پکڑ کر گرفتار کرنے کی نوبت آتی ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں تو میڈیا میں بریک آؤٹ ہوتی ہے نیوز کہ ہاں بھائی وہ آئے تھے اور اس طریقے سے تباہی پھیلا کر چلے گئے. تو یہ ایڈوائزرز نے ان کو بتا رکھا ہے پولیٹیشنز کو کہ آپ اگر یہی حرکت کریں گے تو زبردست ریٹیلیشن ہوگا, اور امکان غالب, ظن غالب یہ ہے, اسٹرانگر اسمپشن یہ ہے کہ آپ اس ریٹیلیشن کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے انڈیا یہ کام نہیں کرتا. تو یہ ساری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب اسی طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. ہر ایک آدمی اپنا چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے, اس کے بعد پھر دوسرے ملک میں گھستا ہے. ہر ملک کی یہی صورتحال ہے. تو اسی طریقے سے اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ کا اگر یعنی غالب گمان یہ ہو کہ آپ دوسرے ملک کے اوپر حملہ کریں گے, تو اپنے آپ جیتنے کی امید زیادہ ہے, چاہے وہ فوری ہو یا آگے چل کر ہو, 20 سال میں ہو, تو پھر آپ کریں, ورنہ نہیں. اس کے بعد جو 7ویں شرط ہے وہ ہے امام المسلمین کی اجازت, اور یہ سب سے اہم شرط ہے. امام المسلمین کی اجازت یعنی مسلمان کسی ریاست کے تحت ہوں, اور اس ریاست یا اس حکومت کا جو ذمہ دار ہے, جس کو ہم امام المسلمین بولتے ہیں, یعنی مسجد کا امام کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ایک حکومت کے امام کی, حکومت کے ذمہ دار کی, جس کو ہم پریزیڈنٹ بول دیں, اس کو خلیفہ بول دیں, اس کو ہم وزیر اعظم بول دیں, اس کو امیر بول دیں, کچھ بھی بول دیں آپ, اس کی طرف سے جب اجازت ہوگی, اس نے جب اجازت دے دی ہے, تو تبھی جہاد شروع ہوگا. اس کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر جہاد شروع نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں مدینے کی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبی اور رسول کی ضرور تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی نہیں تھی مکے میں, چونکہ کوئی اسٹیٹ نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ ریٹیلیٹ کریں, حالانکہ دن رات ان کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا. ہجرت کی اجازت دی, ریٹیلیشن کی اجازت نہیں دی. لیکن جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینسو وار بھی لڑی ہے اور اوفینسو وار بھی لڑی ہے. وہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی پوری میری ایک ویڈیو موجود ہے. لیکن بہرحال یہ کہ پھر جنگیں ہوئی ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن پہلے ریاست قائم ہوئی ہے, اور باقاعدہ اس کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے, اور اس کی پوری اسٹریٹجی بنتی تھی. اس اسٹریٹجی کی روشنی میں پھر جنگیں لڑی جاتی تھیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی کچھ مسلمان اٹھے کسی محلے کے اور انہوں نے بندوقیں خریدی اور دھنا دھن انہوں نے گولیاں چلانی شروع کر دی. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ لوگ مر جائیں گے, لیکن اس میں غالب گمان یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی پھر بچ نہیں پائیں گے. ایسا جہاد کو جہاد نہیں کہا جاتا, یہ کچھ اور کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن جہاد نہیں کہہ سکتے. تو یہ شرطیں ہیں, ان شرطوں کو سامنے رکھیں. اچھا, جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, میں اکثر کہتا ہوں, اور میری بہت سی ویڈیوز کے اندر یہ بات آ چکی ہے, کہ جو داعش ہے, چاہے وہ آئیسس کے ہو یا مثلا دولت الاسلامی یا فی العراق و شام, عراق اور شام کی جو آئیسس ہو, یہ سب کے سب جو ہیں یہ دراصل مغربی ممالک کے تیار کردہ ہیں. یہ ویسٹرن کریشن ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو امریکہ کا سابق صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اس نے اپنی ایک الیکشن ریلی میں یہ بات کہی تھی, جب وہ اوباما کے خلاف یعنی اوباما کا آخری دور چل رہا تھا, تو اس وقت اس نے الیکشن ریلی میں یہ بات کہی تھی, سب سے پہلی مرتبہ جب وہ یعنی دوسری الیکشن ریلی میں نہیں بلکہ پہلی الیکشن ریلی میں, اور وہ آن ریکارڈ ہے, آپ گوگل کر سکتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ آئیسس کو تو اوباما نے بنایا ہے. تو گویا کہ اس نے ایک راز افشا کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کی کیمپین کی طرف سے پھر بعد میں تردید آئی, لیکن آپ کو بتایا کہ وہ بہت بڑبولا آدمی تھا کہ کچھ بھی منہ میں آیا اس نے بک دیا. تو اس نے ایک بات کہہ دی کہ بھئی یہ تو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ہی بنائی ہے.
اور یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے جو سب سے زیادہ وکٹمز ہیں، سب سے زیادہ نہیں، سارے جو جتنے بھی وکٹمز ہیں آئسس کے، وہ کون ہیں؟ وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ بھائی اگر یہ مسلمانوں کی تنظیم ہوتی جس کا مقصد جہاد ہے غیر مسلموں کے خلاف، تو غیر مسلم ہوتے ہیں نا وکٹمز، سارے کے سارے مسلمان کیوں ہیں؟ یہ مسجدوں کے اندر بم کیوں پھوڑتے ہیں؟ یہ معصوموں کو کیوں جان کیوں لیتے ہیں؟ ابھی قندوز میں افغانستان میں 50 یا ایک رپورٹ کے مطابق 300 مسلمانوں کو جو نماز پڑھنے گئے تھے ان کو شہید کر دیا۔ تو آئسس کا جہاد سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ کوئی واسطہ نہیں، لیکن چونکہ جن لوگوں نے اس کو کریٹ کیا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے یہاں ایک شرط یہ ہے کہ امام المسلمین ہو، یعنی امیر المؤمنین ہو، لہٰذا ابو بکر بغدادی کے نام سے ایک سو کالڈ امیر المؤمنین لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم نے اسٹیٹ بھی بنا لیا۔ اب اسٹیٹ نے پھر لوگوں کو اپیل کی کہ چلو بھائی آؤ ہمیں جوائن کرو، کچھ جاہل قسم کے مسلمان اس میں جوائن ہو گئے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک بہت مقدس فریضہ ہے۔ لیکن اب گزشتہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت تقریباً غالباً 2011-12 میں، لیکن اب جا کر گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر یہ بات، یہ حقیقت ساری دنیا کے سامنے آشکارا ہو چکی ہے کہ یہ خالصتاً ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے کہ جس کو مغرب نے بنایا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر زیادہ سے زیادہ انریسٹ کریٹ کیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس وقت پھر جہاد ہوتا ہے۔ ان شرطوں کی عدم موجودگی میں اگر یہ شرطیں نہ ہو تو جو بھی لڑائی ہوگی اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا، کچھ اور کہا جا سکتا ہو تو کہیں۔